ایک حدیث کی طرف میں آپ کا دھیان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سننے کے بعد میں لگتا ہے انسان کو کہ کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بات رسول اللہ نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات پوری طرح سے سن لیجئے، پورا ویڈیو دیکھ لیجئے، اور دیکھنے کے بعد میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام کی چیز اس چینل پر مل سکتی ہے، آپ کا نالج بڑھ سکتا ہے، تو سبسکرائب میں وغیرہ ایک لسٹ میں یہ بھی چینل ڈال دیجیے۔ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اسلامک ٹاپک پر بات کرنے والے جو ویڈیوز ہوتے ہیں یا ایسا چینل ہوتا ہے تو اسے گرو ہونے میں جو ہے کافی سال لگتے ہیں۔ گرو کون سے چینل ہوتے ہیں یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جیسے میوزک ہے، ریسیپی ہے، کوئی کچن ہے، کوئی کامیڈی ہے، اور فلمیں دکھانے والے ایسے چینل جلدی گرو کر جاتے ہیں۔ اور میں جس ٹائپ کی بات کرتا ہوں آپ کو بورنگ تو لگتا ہوگا۔ اگر آپ کو اسلامی چیزیں پسند ہیں، دین کی نالج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑھ جائے، صحیح بات پتہ چلے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ میں بات کرتا ہوں قرآن کی، میں بات کرتا ہوں فرقوں کی، صحیح فرقہ کیا ہے، غلط فرقہ کیا ہے، اس کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایسی باتیں پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ میں آتا ہوں اس بات پر، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، اور ان ستاروں کے مانند صحابہ کے آپ کسی بھی ایک صحابی کے نقش قدم پر آپ چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ نے اکثر بیانوں میں ایسا بیان سنا ضرور ہوگا، لیکن اس میں ایک ایسا ٹویسٹ ہے، انالائز کر کے دیکھ لیجئے کہ ایسی بات رسول اللہ نے کہی ہوگی یا نہیں کہی ہوگی۔ اس بات کا فیصلہ ہم کیسے کریں؟ اس حدیث کو جو ہے سنی کتابوں میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ نقل کی گئی ہے، اور بخاری شریف، ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے، لیکن کانٹراڈکشن دیکھیے کہ وہابی فرقے نے اس حدیث کو کیسے ایک ڈھال بنا کر جو ہے ہمیں فرقوں میں بانٹا ہے، ہمیں فرقوں میں بانٹا ہے۔ ہمارا نقصان کافی بڑا ہو گیا۔ اسلام کے جو فرقے بننے سے کم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ گئے۔ وہابی فرقے کی سب سے پہلی بڑی سوچ جو ہے، اس کے پیچھے کسی کی طاقت ہے تو وہ ہے یہودی۔ یہودی فرقے نے جو ہے اسلام کو توڑنے کے لیے ہمیں جو ہے فرقوں میں بانٹا، تاکہ ہماری طاقت کم ہو اور ہم میں اختلاف زیادہ ہو، اور ہم میں لڑائیاں زیادہ ہو، اور ہمارے میں بحث بڑھتی رہے، ہمارے میں دشمنی ہوتی رہے، تاکہ ہم جو چھوٹا طبقہ ہے یہود نام سے، وہ ان کے پر جو ہے حکومت کرے، اور وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے۔ یہ حدیث جو نقل کی گئی ہے اس پر شک ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ میرا یہ اپنا ماننا ہے، میں نے اپنے انالائز میں کئی جگہوں پر جو ہے اس کا تحقیق کیا، اور میں نے یہ پایا کہ یہ حدیث سراسر غلط ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے جو ہم لوگوں کے اندر پھیلائی گئی۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنا نظریہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ اگر میں غلط ہوں تو کمنٹس میں مجھے بتا دیجئے کہ میں کہاں غلط ہوں۔ اب دیکھیے، رسول اللہ جو ہے جو بات کرتے ہیں، امت سے جو بھی نصیحت کرتے ہیں اور اپنی حدیثیں سناتے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ ایسا رسول ہے، یہ ایسا رسول ہے جو اپنی مرضی سے ایک بھی بات نہیں کرتا۔ اب جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند، کسی بھی کو
کسی بھی ایک کو آئیڈل بنا لیجئے، کامیاب ہو جاؤ گے، اسپیسیفک کسی کا نام نہیں لیا۔ ایسی حدیث جو پوری طرح سے بات کو کلیئر نہیں کرتی ہے، وہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ میرے حسن حسین، یہ میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح کی طوفان میں جو پھنسی ہوئی ایک شپ ہے، یعنی ایک جہاز ہے پانی کا جو نوح علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا۔ وہ پانی ایک عذاب تھا، آپ کو اگر نجات لینی ہے اس عذاب سے تو وہ آپ کو اس جہاز کے اندر جانا پڑے گا۔ تو میرے اہل بیت، میرے حسن حسین، یہ اس شپ کے مانند ہے، اس جہاز کے مانند ہے، آپ اس میں چڑھ جاؤ۔ یہ بات کتنی کلیئر لگتی ہے کہ اسپیسیفک نام لے کر کہا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ من کنت مولا کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ نے کہا کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا۔ تو آپ کو فالو کس کو کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اس حدیث کو ڈھال بنا کر وہابی فرقے نے اور جو یہود فرقہ ہے، اس فرقے نے، اس مذہب نے سب سے زیادہ جو ہے اس حدیث کو اتنا پروپیگنڈے کے طور پر اتنا پھیلا دیا۔ زیادہ تر وہابی فرقوں کی کتابوں میں اس حدیث کی بھرمار ملے گی آپ کو۔ سب سے زیادہ یہ لوگ، ان کے مولوی، ان کے جو بیانات کرنے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں ضرور آپ کو بیان کریں گے کہ میرے صحابہ، میرے صحابہ، میرے صحابہ۔ حالانکہ اس کا آگاہ نہ پیچھا کچھ دیکھتے نہیں ہیں یہ لوگ، بس یہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا۔ جن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے انالائز کیا جاتا ہے حدیثوں کو، وہ غریب مسلمان، وہ جو جانکار نہیں رکھتے، اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری نہ رکھنے والے لوگ ایسی چیزوں پر بند آنکھ کر کے جو ہے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اب صحابی کوئی غلط بات تو کہیں نہیں، ایسا دکھتا ضرور ہے آپ کو، لیکن رسول اللہ نے اسپیسیفک نام لے کر کہا ہے کہ اس کو فالو کرو۔ اب یہ لوگ جو لے کر آئے ہیں حدیث، یہ کافی سالوں سے ہماری کتابوں میں، صحابی اگر رہنما ہوتے، امام ہوتے، تو کسی ایک صحابی کا نام رسول اللہ نے نہیں لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ علی صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔ صحابی کا ڈیفینیشن ایک چیز یہ پروموٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کا صحابی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جن لوگوں نے ایمان لایا اور رسول اللہ کو دیکھا، وہ صحابی، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سبھی صحابہ جو ہے اس لیول تک نہیں تھے جن کو پیروی کی جائے۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کلمہ بھی پڑھا، لیکن اپنی برائیاں ان سے نکال نہیں سکے۔ ان کو صحابی کا درجہ انہی کتابوں سے ملا، ایسا نہیں۔ آپ انالائز کر لیجئے، آپ کو خدا نے جو ہے دماغ دیا ہوا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آج کی دنیا میں ابھی کی 14ویں صدی کے بعد میں بھی دیکھیے آپ کہ اچھے اچھے گھرانوں میں کچھ برے بھی نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اچھے صحابی بھی تھے اور جو نیگیٹو اپروچ رکھنے والے بھی صحابی تھے، ان کو سبھی کو صحابی کہا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ یہ چیز جو ہے، اگر یہ کرنے کے باوجود اگر رسول اللہ سے کوئی دشمنی کرتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ کو دیکھا، لیکن چھپا ہوا جو ہے وہ محمد کا دشمن، محمد کے آل کا دشمن، وہ بھی ایسا شخص بھی
اس کیٹیگری میں جا کر بیٹھ رہا ہے جسے ہم لوگ صحابی بولتے ہیں۔ اب دیکھیے اس وجہ سے جو ہے جو جانکاری نہیں رکھتا، ہسٹری کچھ پڑھتا نہیں ہے، اسے یہ بات کیسے معلوم ہو جائے گی کہ کون سے صحابی کو میں پکڑوں جس سے جو ہے میرا آخرت کا سفر آسان ہو اور میں کامیابی سے اس دنیا سے نکلوں۔ کوئی ایک صحابی اسپیسیفک، ہر صحابی کا دیکھیے، کسی کتنے بھی بڑی صحابی ہو، رسول اللہ کی آل کو چھوڑیے اور باقی جتنے صحابی ہیں ان میں سے گنے چنے آپ کو 10 یا 12 ملیں گے اس زمانے کے جو تحقیق، جو قوت والے تھے، تقوی والے تھے۔ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ کمی تھی اور زیادہ تر نیگیٹو اپروچ رکھنے والے ہی لوگ تھے، لیکن صحابی کے درجے کو لوگوں نے بٹھایا ہے، نہ کہ خدا نے اور نہ رسول نے۔ انہیں لوگوں کا جو ہے آپ کو فالو کرنا ہے جس کی رسول نے بات کہی۔ اب یہ حدیث میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ اب جو میں نے دوسری حدیث کی کہ نوح کی کشتی کا جو رسول اللہ نے مثال دی ہے، اس کو جو ہے یہ دونوں حدیثیں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہے، کوئی مینج نہیں ہوتا، بیلنس نہیں آتا ہے۔ تھوڑی سی آپ خود ریسرچ کر کے دیکھ لیجئے تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے جس کا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو زیادہ نہ ڈیٹیل دیتے ہوئے، اگر بہت دیر تک میں بات کروں گا تو آپ تھک جاؤ گے، تھوڑی سی اپنی طرف سے بھی کچھ کر لیجئے۔ اگر آپ کو فرقوں کے اندر پھنسے رہنا ہے تو یہ بات آپ مان لیجئے، آپ اس بات پر ایمان لائیے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا تھا کہ سب صحابہ ٹھیک تھے۔ نہیں، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے، آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے کہ میں جس فرقے میں ہوں وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے، کل کو ہو سکے کہ آپ کا جو فرقہ آپ جسے اچھا سمجھ رہے ہو وہ ٹھیک نہ ہو، تب آپ کیا کریں گے؟ اس بات کا جواب جو ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا، اور نہ اس غلطی کی جو آپ نے غلطی کی ہوئی ہے اس کا کوئی بدل آپ کو کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا میں جب تک ہیں تب تک اچھی طرح سے انالائز کر لیجئے کہ جو آپ کر رہے ہو، جس فرقے میں ہو، جہاں آپ جو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے ایمان لا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ یہی فرقہ اچھا ہے، تو پھر آپ جو ہے اگر انالائز کرنے کے بعد میں اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے تو اس پر قائم رہیے۔ رسول اللہ کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھیے۔ آپ کو اہل رسول کے ساتھ میں رہنا ہے۔ اگر آپ سیریس ہیں اس بات کے لیے تو آپ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اور کنفرم کر لیں گے۔ صرف میرے کہنے سے آپ مت مانیے بات، آپ کنفرم کر لیجئے، پڑھیے، جانکاری لیجئے، دیکھیے کیا ملتا ہے اور کیا نکل کر آتا ہے۔ میں نے کنفرم کی، میں نے اس بات پر جو ہے میں اس پر راضی ہو گیا کہ واقعی میں کچھ گڑبڑ ہے، تو آپ اگر انالائز کریں گے تو آپ کو بھی ایک دن پتہ چل جائے گا۔ اب صرف جو ہے سنی ہوئی بات پر یقین مت کیجیے۔ کتابوں میں جھول ہوتا ضرور ہے، چاہے وہ کتنی بھی ضخیم کتاب ہو، لکھنے والا کتنا بھی بڑا ہو، اگر اس نے کہیں کراس کر دیا رسول اللہ کی بات کو، قرآن کی بات کو، تو اس بات پر آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا۔ اس کے انالائز کرنے کے لیے دوسری باتوں کو میچ کر کے دیکھنا پڑے گا، تب آپ کو جو ہے اس کی روح سمجھ میں آئے گی۔ اتنا جو ہے اللہ نے اگر آپ کو دماغ دیا ہوا ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا فرقہ کامیاب ہے، تو پھر آپ کو وہ پتہ چل جائے گا، آپ وہاں چلے جائیے۔ باقی دنیا جو سوچتی ہے وہ سوچے، جو کہتی ہے وہ کہے، لیکن آپ اپنے آپ پر بھروسہ کیجئے، اسٹڈی کیجئے، اور پھر اس کلمے کا کمال دیکھیے، آپ کو خدا کیسے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ ملتے ہیں۔